جناب حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب دروشی پڑھو محبت ناشی الحمد الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين ضيحان من الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
الرحيم دروش پڑھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تمہیں سے مجاہد دین کا ثبات ہے، تمہیں سے مجاہد دین کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اور شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت خوب اس کی دے گئے ہیں بدر و احد و کربلا والے. سبحان اللہ. اور کٹا کر گردنے دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کہ کبھی بندوق کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. شہادت نخیل لازوال اور غیر فانی ہے، شہادت در حقیقت حیات جاودانی ہے. ایک مرتبہ بنا درود پاک پڑھ لو. محسوس نہ فرماؤ، ذرا نزدیک نزدیک تشریف لینا ہو. میرے دوست بھی پیچھے آدھے پہ یہ خالی جا پور کرو پیچھے نہ نکلا جاتی. جزاک اللہ، اللہ راضی ہونے. اللہ تعالی مال جان آبرو عزت دے اندر برکت نصیب فرما دے. صدر ذی وقار حضرت مولانا قاری محمد منور سے دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل عزت احترام میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، صاحب جلسہ عزیزی ملک محبوب اندی پرزور تمنا آئی کہ شہادت دے عنوان دے اتے بیان کرو. گو میری عادت یہ ہے کہ جڑا مہینہ ہوگی اس مہینے دی مناسبت دے نال بیان کیتا بجے. سارا عنوان بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن انشاءاللہ سیدی سیرت دے اتے سارے مہمان گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء
حضرت العلامہ مولانا محمد عمر قریشی سے دامت برکاتہم العالیہ تفصیلی بیان فرویسن میں اپنے مختصر کے وقت کے اندر سب تو پہلے تو شہید کے بارے میں دسنا چاہنا کہ شہید ہوگا کون ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ دسنا چاہنا کہ شہید کا مقام اللہ دی نگاہ قدرت کے اندر کیا ہے، شہید کا مقام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ نبوت کے اندر کیا ہے، اور شہید کا شان کس طرح کو احتشام دے نال، کس عظمت بلندی تے وقار دے نال اللہ دے قرآن دے اندر آئے، محمد مصطفیٰ دے فرمان دے اندر آئے۔ لوگوں نے تو شہادت سنائیں سنے، لیکن کتھیں ڈوہے دی زبان، کتھیں قصیدے دی زبان، کتھیں مرثیے دی زبان۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ڈوڑا بندے دا گھڑیا ہوئے، قصیدہ بندے دا گھڑیا ہوئے، مرثیہ بندے دا لکھیا ہوئے، جب شہید دی عظمت اللہ دے قرآن وچ موجود ہے، جب شہید دا مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچ موجود ہے، وقت قرآن اور حدیث دی موجودگی دے اندر بندے دے کہہ کلام دی ضرورت باقی رہ دی قرآن کیڑا کلام ہے؟ ضرور اللہ دا کلام۔ اللہ سارے جہانہ دا بادشاہ ہے۔ عربی دا مقول ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ دے جڑے کلام ہوندے او کلاماں دے بھی بادشاہ ہوندے۔ یہ قرآن وہ ہے جے کو میرے اللہ نے اپنی زبان قدرت دے نال آپ تلاوت کی۔ تورات اللہ دی کتاب ہے، کلام نہیں۔ زبور اللہ دی کتاب ہے، کلام نہیں۔ انجیل اللہ دی کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ لوگوں خوش نصیب ہوئے، خوش نصیب ہوئے کہ اے او قرآن ہے جے کو کدھئی اللہ اپنی زبان قدرت دے نال تلاوت کیتے، کدھئی آمنہ دے نال محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لسان نبوت نے تلاوت کیتے، کدھئی اس قرآن کو خلفاء راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، سیدنا امام حسین نے نیزے دی نوک تے تلاوت کیتے۔ وہ کلام اللہ تہاریاں زباناں دے اوتے کھڑا تلاوت کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت قرآن۔ کدھئی ایک تصور کر کے قرآن دی تلاوت کرو کہ یار میری اے ناکارہ چی زبان، لیکن ایک سعادت کتنی بڑی مل رہی ہے، مقام کتنا بڑا مل رہے۔ آیا وہ کلام جڑا عرش الہی تے رب العلا پڑھدا ہا، وہ قرآن جے کو مکہ اور مدینہ دے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جے کو صحابہ کرام اپنی زبان نال پڑھتے ہیں، جے کو اہل بیت عظام اپنی سونی تے میٹھی زبان نال پڑھتے ہیں۔ اج میں گناہگار دی زبان تے اوہے الفاظ ہیں۔
میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، شہید کا شان کتنا موجود سورن بولو ڈھیلا ڈھیلا نہ بولو، میں اپنی جن گال کرنا بیٹھا عام گال نہیں، تو حقو تو شہید کا شان قرآن نال سنایا نہیں گیا، تو جو کچھ سنایا گیا وہ ڈوڑے کی صورت کے اندر سنایا۔ تو سب سے پہلے یہ سنو سمجھو شہید کون ہے، کہ کو آگا توجہ فرمائے، شہید ایک ایسا لفظ ہے جدے دماغ تصور گھن آون نال اللہ دی جنت دا تصور آتا ہے، یعنی دماغ جس وقت شہید کا تصور آوے، شہید کا تصور آوے کہ اندے گردن کٹی ہوئی ہے، بازو کٹے ہوئے، اللہ حضرت جعفر طیار سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو طیار کیوں آگر واڑوں میں نہیں، حضرت جعفر اللہ جعفر طیار طیار طیر آدم پرندے کو اڑنے والے کو صحیح نے بھیجے، جوان میدان چ گئے، تلوار لگی ہے بازو کٹی چ گئے، انہوں تلوار لگی ہے یہ بازو کٹی چ گئے، صحیح دا جھنڈا منہ دے اندر پاتے، ظالمہ تیر مارے، جوان شہید تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کے سے آقا تو حالا جعفر شہید ہو گئے لیکن بازو کٹیچ گئے، اللہ نے انہاں بازوؤں دے جگہ دے ہوتے جنتی پر لا لیتے اور وہ اللہ دی جنت دے اندر انہاں پرہ نال اڑدا ہوتے، انہاں پرہ نال اڑدا ہوتے جنت۔ طیار اس واسطے صحیح نے لقب دیتے اڑنے والا، کتھا اڑدا بعد شہادت جنت دے اندر۔ علماء لکھتے ہیں شہید تے جنت دوہیں لازم اور ملزوم چیزائیں، کیا معنی؟ یعنی جتھا شہید ہو سی اتھائی جنت ہو سی، جتھا جنت ہو سی اتھائی شہید ہو سی۔ سبحان یہ تھی نہیں سکتا کہ شہید تے جنت علیحدہ علیحدہ تھا، نا جتھا جنت اتھائی شہید، جتھا شہید اتھائی جنت۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے اللہ کا قاعدہ قانون ضابطہ کے دن قیامت دے ہر بندے کو نصاب ہونے، ذرے ذرے کا حساب ہونے۔ تیرے سپارہ رب کا قرآن دسینا کھڑے فمن یعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بہار قیامت ایک ایک ذرے کا حساب، ایک ایک ذرے کا حساب۔ فرمایا مولوی میدان دے اندر آسن رب فرمیسی صاحبو کتاب لیو، پیر دیا جماعت آسن اللہ فرمیسی حساب و کتاب لیو، اور سو قطبہ دیا جماعت آسن رب فرمیسی حساب و کتاب لیو، ابدار و عبادہ دیا جماعت آسن اللہ فرمیسی حساب و کتاب لیو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اولیاء اللہ تے محدثین آسن رب فرمیسی آؤ آؤ، لیکن میدان عدل دے
دے اوتے تلاوڑے دے اوتے ترازو دے اوتے ہر کدے اعمال تلسن اعمال دا وزن تھی سی حدیث پاک دے اندر دے اسے اسنا دے اندر ایک جماعت سی اس دا عالم میں سی بازو کٹے حسن گردناں کٹیاں ہوئیاں حسن زباناں کٹیاں ہوئیاں حسن آزاد کٹے حسن یہ گوشت لوتھڑے میں لڑک دے ودے حسن ہریاں لٹک دیا ودیا حسن خون وانگا ودا سی لیکن میرے آقا نے فرمایا ہزاروں سال پہلے وہن علی خون وچوں کستوری تے عنبر دی خوشبو پیاندی سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا فرمیندل جب جماعت آسی اللہ دے ملائکہ روح گھنسن فرشتے کھڑا گھنسن ٹھہرو ٹھہرو کیوں سامنے دیکھو لکھا ہوئے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ذرے ذرے دا حساب ہونے اور میرے دوستہ میرے بزرگوں جب ملائکہ اس جماعت کو رکے سن فرشتے اس جماعت کو رکے سن تب مالک لم یزل آسمان دنیا تے تشریف گھرنا سن اللہ آپ میدان عدل دے اندر اپنا نزول فرمے سن اور اپنے ملائکہ کو آگ سن اور فرشتے اور میرے ملائکہ کیا طے کریں دیں اللہ تیرے قانون دے مطابق حساب و کتاب واسطے انہاں لوگوں کو روکے دے پائے اللہ فرمے سی میرے فرشتیوں پہدے نہیں پائے کون لوگن اللہ اثرت نہیں جان دے فرمایا فرشتیوں ایتے او لوگن جنہ دیا جان کو جنہ دیا جسم کو دنیا دے اتے میں اللہ نے آپ خرید کر گدائی سبحان اللہ شہید دا خریدار کون ہے اللہ زور بول اللہ میں نہیں یادا اے اللہ دا قرآن میرے ہاتھوں دے اندر ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں اس قرآن دے اندر آیا کھڑے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة اے لوگو ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اشترا خرید گیتے مول گھن گیتے اللہ تو بھی خرید و فروخت کریں دے تو بھی وپار کریں دے اللہ فرمائے دے ہاں کوئی جنساں دا وپار کریں دے کوئی گندے دا وپار کریں دے کوئی جانوراں دا وپار کریں دے کوئی زمین دی خرید و فروخت کریں دے تے میں اللہ اوہاں جڑا مومنا دیاں جانا دا وپار کرے نا اللہ ہو کی میں فرمایا توجہ ہے چیز جتنی قیمتی ہوئے خریدار اتنا وڈا ہو دے تے چیز جتنی چھوٹی ہوئے خریدار اتنا چھوٹا ہو دے تھوڑی شے چھوٹی شے عام وپاری گھندے چاہو ایک شے ہے ان کی قیمت ہزاروں دے اندر ہے اتھائی میتلے موڑ تے خریدار لبھوے سن بھئی شے ہے لکھیں جو دی قیمت ہے اکسو اتھا نہیں اور لئیے خریدار لب سن بھئی شے ہے کروڑا تے اربا دی شے ہے ادوے اتھا نہیں ملتان تے لاہور دیا بڑیاں جو دے خریدار لب سن ایک شے ہے اربا تے کھربا روپے دیے ادو اتھا نہیں بین الاقوامی منڈیاں دے اندر انہیں خریدار لب سن لیکن دوستو مومن دی جان او ہے شہید دا جسم او ہے
اللہ فرمے دے ایندی اتنی قیمت ہے کہ دنیا کے کوئی ادا کر نہیں سکتا، اس واسطے ایندا خریدار میں اللہ آپ۔ سونا حسین جو شہید ہے، خریدار کون ہے؟ اللہ۔ زور بولو اللہ۔ اللہ۔ علی اکبر شہید ہیں، خریدار کون ہے؟ اللہ۔ علی اصغر شہید ہیں، خریدار کون ہے؟ اللہ۔ یہ جڑے لوگ آدھے کہ سیدنا امام حسین فرمیندے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی سارا مددگار جڑا ساری مدد کو آوے؟ وہ تے اپنی جان دا سودا کیندے نال کیتی کھڑے؟ اس اللہ دا نام ہولے گھندے میں مزہ نہیں۔ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اپنی گل نہیں کر رہا، اللہ کے قرآن کی گل کر رہا۔ اللہ کا قرآن ادا کرے ان اللہ اشترى، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ اللہ فرماتے میں انہاں دا خریدار بن گیا، انہاں نے لڑائیاں کیتیاں، جنگاں کیتیاں میرے رستے دے اندر، اپنی جاناں دا سودا کیتے میرے نال، میں انہاں دیاں جاناں دا خریدار بن کے انہاں دے جسم دا مالک بن گیا۔ اور چوک میں اتنے والے دوستوں ناراض نہ تھی وائے، شہید بھاوے صحابہ یا شہید آل بیت انہاں کو خرید کی اللہ نے گویا ایک کیدا مال بن گئے۔ اللہ دا نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، اگوی آکھو شان اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اسا دوہے اکھی والے ہیں، ایک اکھ والے نہیں، ساری ایک اکھ صحابہ کرام واسطے ہے، ایک اکھ اہل بیت عظام واسطے ہے۔ جن دی صحابہ والی اکھ نہیں وہ بھی کانا ہے، جن دی اہل بیت دی اکھ نہیں وہ بھی کون ہے؟ کانا ہے۔ جن دی دوہے اکھیں وہ نور علی نور ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شہید بھاوے صحابہ ہی چومن تے شہید بھاوے اہل بیت چومن، توجہ کرائے انہاں دیا جانا دا خریدار اللہ گویا ایک دا مال بن گئے۔ زور میں بولو، اللہ دا مال بن گئے۔ جب نسبت انہاں دی اوپر سے ہو گئی ہے، ہن اے مال اللہ دا بن گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تواڈے مال دے اندر، قیمتی مال دے اندر کوئی نقص کڈھے، کوئی کمی کڈھے، کوئی عیب جوئی کرے، یار تیرا کھرا مال نہیں ہے، نعوذ باللہ گندا مال ہے، چنگا مال نہیں ہے، نعوذ باللہ برا مال ہے، تو کو کاوڑ لگ سی یا نہ لگ سی؟ لگ سی نا جی؟ یار میرا سونے ورگا مال ہے، اندر تو عیب جوئی کرے۔ صحابہ و اہل بیت کے مال ہے، اللہ ساکو کوئی حق حاصل نہیں جو انہاں دی عیب جوئی کرو۔ خدا دی قسم، او توجہ ہے، میرے پاس ایک جملہ آدھا ہے، او ہستیاں ہیں، او صفات قدسیہ ہیں جنہاں کو اللہ تبارک و تعالی نہاڑے قیامت دے اعمال دے ترازو وچ نہ تلے سی، اعمال دے تلاوڑے چ نہ تلے سی، نماز روزے دے تلاوڑے چ وہ لوگ نہ تل سن۔ تو ہر میرے کول نماز پوچھی سی، روزہ پوچھی سی، حج پوچھی سی، زکات پوچھی سی، صدقات پوچھی سن۔ صحابہ و اہل بیت او ہیں جنہاں کول اے اعمال نہ پوچھی سن، او نسبت محمدی دے اندر فیض یاب ایسے ہوئے کہ ان نسبت دے نال ہی انہاں دے بیڑے پار۔ سبحان اللہ۔
صحابہ ہند تو انہاں دی نسبت کیندے نال محمد رسول اللہ، سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیدا صحابی حضور علیہ السلام دا صحابی، اہل بیت کیدے اہل بیت یار بولو دے حضور علیہ السلام، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت ہر نال جو رلے اہل بیت شامل کیا گئے بولو نسبت بڑی کیا بنی، حالانکہ رستے ہی نے روکے، پانی ہی نے بند کی، ڈکے رستے دے اتے ہی نے لائے، ابتدا دے اندر مصائب و آلام دے پہاڑ ہی نے کھڑے کیتے، لیکن جلے نسبت تھی گئی ہے آئے خدمت دے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت دے اندر پیارا حسین نبی دا نواسا حسین میں جرم وارا قصور وارا غلطی کی تیم گناہ کی تم لیکن معافی دا طلبگارا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او حرام میں او نبی دا نواسا جنہیں طائف دے اندر پتھر مارن والوں کو معاف کر چھوڑا، میں ہوں نبی دا نواسا جنہوں نے مکے دے اندر پیر لمحان کرن والوں کو معاف کر چھوڑیا، جنہوں نے کندھے بچھاون والوں کو معاف کر چھوڑیا، جنہوں نے وجوہ تے اوجڑیاں سٹن والوں کو معاف کر چھوڑیا، جنہوں نے اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے قاتل کو بھی معاف کر چھوڑیا، ہرا میں اس نبی دا نواسا ہوں تو معافی پیا مانگے میرے ہاں نال لگا لوگوں سنے حسین نے معاف کیتے ہرا دے اور جرم وار بھی پہلا میں تے میدان دے اندر بھی سب تو پہلے میں ویسا میرے دوستوں میرے بزرگوں اور آ کے سنے حسین نال کتنی دیوارا رن لے بطور محب غلام دشمنی بھی تا پہلے کئی دیوارا تو ہے نا، غلامی کتنے دیوارا رہے آؤ تو جاؤ دیوارا نہیں ٹھیک ہے نا، کچھ گھنٹے جڑا کچھ گھنٹے سونے حسین نال رل گئے وہ کامیاب ہے نا کامیاب ضرور بولو کامیاب ہے نا کامیاب جڑا کچھ گھنٹے نواسے نال رلے وہ تو کامیاب تھی ونے تے جڑے 23 سال نانے دے کٹھے رہ گئے وہ کامیاب۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں اساں اہل بیت دے غلام، اساں صحابہ دے غلام، اہل بیت دے نوکر، صحابہ دے نوکر، خدا دی قسم سارا ایمان ہے یہ اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھا پیاں کہ جیڑا بندہ اہل بیت عظام دی شان ایک وال برابر بھی نقص کرے دے کمی کرے دے ایسا بندہ خارج از اسلام۔ بے شک نبوت دا خان وعدہ، نبوت دا خاندان کوئی معمولی خان لیکن اے ضرور اکثر جتنا تھی سکے انہوں دی عظمت بیان کرو، شان بیان کرو، مقام بیان کرو۔ تسا سیانے سوڑے لوگ ہیوے یہ دسو کہ انہاں بیبیاں کو سر ننگا کر کے وال کھول کے بازاراں دے اندر گھننا وڑ یہ بیبیاں دی شان ناراض نہ تھی دسو اے شان۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، میرا اللہ امتحان تے گھن دے، آزمائش تے گھن دے،
ابتلا کے اندر پہ گئے، لیکن میرے اللہ دا وتیرا نہیں، عادت نہیں ہے کہ نبی یا نبی دے خاندان دی نعوذ باللہ تذلیل کرے. اللہ اے نہیں کرے گا، اے نہیں کرے گا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ او با حیا خاندان ہے، با پردہ خاندان ہے، جن دی عزت دا لحاظ حیا اللہ دے ملائکہ خدا دے فرشتے کرے دن. میں حدیث پاک دے اندر پڑھے نہیں، توجہ کرے سو. دن قیامت دا اللہ دی عدالت دے اندر جب تو سوتے میں سارے لوگ پیش تھی سو، حکم اسی پل سرات تو گزرو، پل سرات تو مولوی گزر سن، پیر گزر سن، عالم گزر سن، زاہد گزر سن، ولی گزر سن، غوث و قطب ابدال گزر سن، عباد گزر سن، تابعی صحابی گزر سن. اسے اسناد اندر نبوت دا خاندان آسی، نبی دیا گھر والیاں آسن، نبی دیا دھیاں آسن، نبی دیا بیٹیاں آسن، نبی دیا نواسیاں آسن، نبی دیا بہتریاں آسن. حدیث پاک دے اندر آئے اللہ دے ملائکہ فرشتے آواز دے سن، او مولویو پیرو غوثو قطبو ابدالو عبادو اخیارو تابعیو صحابیو، نظرہ جھکا گنو، نگاہ جھکیا کر گنو، اکھی جھکا گنو، اور پل سرات تو محمد دا گھرانا گزر دا. سبحان اللہ. لوگو جس خاندان دی اللہ دے ملائکہ بھی حیا کریں دن، خدا دے فرشتے بھی لحاظ کریں دن، نظر جھکے دن، نگاہ جھکے دن، تو کو سکو بھی چاہیے کہ اس خاندان کا اللہ تے چاہ لحاظ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. وہ بیویاں کیا مقدس بیویاں، وہ خاندان کیسا خاندان جنہ دے تذکرے رب دے قرآن وچ موجود ہیں. اللہ دے بولو نا قرآن موجود ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان اللہ. یہ صفتہ کیا بیان کی تھے؟ زور بولو. میں تو کیا کہہ رہا ہوں، شہید دا شان کتا کھڑے، زور بولو. اللہ دے قرآن جنہ لوگوں کو قرآن نہیں آندا وہ آسرا گھندن بندے دیا گالی دا. الحمدللہ علماء دو بندے کو قرآن والی دولت موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان والی دولت موجود. بے شک قرآن دے نال عظمت عرض کی تھی. سید فرمائے ان الحسن والحسین ریحانہ من الجنہ. او لوگوں، میرا حسن میرا حسین جنت دے پھلاں وچ ڈوب پھلن. سہولی سبحان اللہ دے مزہ نہیں آ. سبحان اللہ. کتوں دے پھلن، کتوں دے پھلن، اے تے او دن جنہ دے وجودی جنت دی مٹی نال بنائے گئے. سبحان اللہ. کیڑی مٹی نال؟ تہاڈی میری مٹی عام مٹی، انہاں دے وجود
کیڑی مٹی نال بنے جنت دی مٹی نال حضور حدیث پاک کی جاندے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن امام حسن اور امام حسین دے سر مبارک کو چومدے ہن چومن دے بعد سنگھدے ہن صحابہ دل چومن تے سمجھ آندے آقا سنگھن سمجھ نہیں آندا فرمایا میں سنگھدا اس واسطے ہاں جو انہاں دے وچوں میں کو جنت دی خوشبو آندی ہے سبحان اللہ اج وہ سر مبارک کربو بلا دے زار دے اتے خون دے اندر لقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں پوچھا اے امام حسین تو تے نبی دے موڈھے تے بغاوے نبی دے کدھے تے بغاوے نبی دے سجدیاں دے نال کھیلتا ہوئے نبی دی قبر مبارک تے پشت مبارک تے بغاوے اج کربلا تے زار تے پتے ٹبے تے کیوں بیٹھے آپ نے فرمایا اللہ دے قرآن دی خاطر بیٹھے نعرہ تکبیر بلند آواز نال نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت مذہب اہل سنت والجماعت علماء اہل سنت والجماعت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ قریشی صاحب رہبر شریعت حضرت العلامہ مولانا محمد عمر قریشی صاحب نعرہ تکبیر تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ شہید وہ ہستی ہے جنی جان دا خریدار کونے والے دا مال بن گئے سیدنا امام حسین شہیدن کہ دا مال زور نہ بولو اللہ دا مال خدا دا مال سب تو قیمتی مال منسم شاید جتنی چھوٹی خریدار اتنا چھوٹا شاید جتنی بڑی خریدار اتنا بڑا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں کربو بلا دے میدان دے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے خان وادے دی جان کے کو فروخت کی تھی کہ کوئی چیئے وہ اللہ فرمے دے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن اللہ فرمے دے انہاں دے نال جنت دے وعدے میں کر چکیا ہوں اللہ کتھا کتھا فرمایا تورات دے اندر بھی انجیل دے اندر بھی تے قرآن دے اندر بھی جلے تورات نازل تھئیے سونے حسین جمع ہوئے ہن بولو لیکن تذکرہ قرآن تورات دے اندر موجود ہے جلے انجیل دا نزول تھائے سیدنا امام حسین جمع ہوئے ہن نہیں ہن لیکن تذکرہ ان دے اندر موجود ہے تا انہ دی زندگی انہ دی حیات انہ دی شہادت وہ اتھا بھی بولو نا موجود ہے زور بولو موجود ہے اتھا یہ چیزیں جڑیاں اثر کریں دے ودے ہیں نہیں اس واسطے سوچا کرو سمجھا کرو عقیدہ بردے اللہ دے قرآن نال قرآن منزل من اللہ ہے کہنا نازل کیتا ہوئے اللہ دروشی پڑھ 20 مارچ بروز جمعۃ المبارک پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ مدرسہ جامعہ محمدیہ لیا دے اندر خطبہ جمعۃ المبارک کے ارشاد فرمے سن حافظ سراج الدین صاحب دے مدرسے دے اندر 20 مارچ والا جمعہ حضرت پڑھے سن تمام دوست احباب تشریف کے ناس
جمعہ فرمائیں 2 بجے بیان کرنے کی 12:30 بیان شروع تھی ویسے درود پاک پڑھ لو محبت نال باواز میرے پیر شبیر نو پٹنا کملا اوتا زندہ پاک شہید گھاتا محض مزید ٹیٹ گدوے چاطر بڑایا اتر حسین عید فخرا شان حسین کیا کچھ دے یار تجیب غریب کربل دے میدان در کربل دے میدان در شان گیا لج پالی وہ حسین کی شان نورانی 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 کربل دے میدان در کربل دے میدان در شان گیا لج پالی وہ حسین کی شان نورانی سید چھوڑ مدینہ آیا ڈیرا وچ کربل دے لایا سید چھوڑ مدینہ آیا ڈیرا وچ کربل دے لایا مردے دین اسلام دی سید مردے دین اسلام دی سید کشتی اور سنبھالی یا حسین کی شان نورانی 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 آخر شاہ سر سجدے پایا خنجر شمر پلی چلایا آخر شاہ سر سجدے پایا خنجر شمر پلی چلایا وچ سجدے دے سر کٹوایا لج کھیر بتے پالی یا حسین کی شان نورانی یا حسین کی شان نورانی کربل دے میدان در شان گیا لج پالی ہوں تیرے سامنے اللہ پاک کی زندگی کی برکت عطا فرمائے نیک اور صالح یہ یاد بھی پاس الگ تھوڑے گزرتی آسو جا خاری میں پئی رہ رنگ وچ بہوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد